اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں, ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں, اخپل طریقے سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی, ہمیشہ لائن میں, گروپ میں. مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس کہ ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے, کاکروچ. میں نے بچپن میں ہی بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں نا. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں, بیچارے پہ ظلم ہے, اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر, تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا, وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے منظر, اس کو پکڑتی ہے, ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی, فوراً خون ملاتی ہے دوسری چیونٹی. آ جاؤ, ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک خاندان ہے, چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے, قطاریں در قطاریں, پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں نے لے کے جانا ہے, دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں, جنگیں, لڑائیاں, اور لال بیگ پہ کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا, لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. نہ ایک ویژن ہوتا ہے, اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتی ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے, میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر, لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں, کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی, بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوا, بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, پڑوسیوں کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے, ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے, میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں, کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا, باقاعدہ چچا ماموں تائے پھپھے خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے, انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہے 2 قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. 2 ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا, کسی نے سورج کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر, فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھو. بچپن میں بچہ چھن گیا,
لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتے۔ کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اور وہ میرا خیر خواہ ہے۔ اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا، نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی، سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے، وہ کیا ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ سمپل یہ دو لفظ ایسے جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے۔ تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات کے، ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے۔ کتنے آ چکے ہیں میرے پاس، ہم لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے، لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی، وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، خودکشی کی ہے اس نے آخر میں۔ غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے، اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے، اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے، اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا، اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، کس قدر ٹینشن تھی۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، زخمی تو دونوں طرف سے، موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں، لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگا۔ تم اللہ کو مانتے ہو اس کے لیے، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں، قوم کے لیے وہ۔ تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ لگتا ہے وہ جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے خوشی آتی ہے، بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے، اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا، کہے گا بھائی بھیک میں مل گئی۔ غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے، وہ غم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے کہ کوئی غم آئے گا، صبر کرو گے نا، یہ سمجھو گے میں نے دیا ہے، صبر کرنا ہے میں نے، چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو، اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں۔ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں، اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ایک اللہ چاہیے۔ بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کیا خاندانی مثال۔ پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے، بھائی خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا، دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے، سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، جو اکیلا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں۔ ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا۔ بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری، ہماری فطرت کا تقاضا، ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا
بنایا ہے کسی نے کسی کو معبود بنائے, نیچر ہے ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے, تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں, لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ٹھیک ہے, انسان